بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ اس آیہ کریمہ میں آیت نمبر 8 کا ہی تسلسل ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مقصد ان کا یہ ہے، اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، کہ جی ہم ان کے سامنے جا کے دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے ہو، یاد رکھو یہ تمہارا اپنا قصد تو ہے، تمہارا اپنا دعویٰ تو ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن تم دھوکہ دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری ان کارروائیوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وحی کی صورت میں اتار دیا، اور ان کے اس سازش کا، اس ارادے کا پردہ چاک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کسی طرح بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ کسی اچھی چیز کو لینے سے بہانے بناتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایمان کی دولت ملنے کا موقع تھا ان کے لیے، لیکن باوجود ایمان کے دعوے کے دل سے تصدیق نہیں کی، تو اس میں اپنا ہی نقصان کیا، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کی۔ تو یہاں پر یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منافق جو ہیں، بالخصوص جو عقیدے کے منافق ہیں، جو دل میں ایمان نہیں رکھتے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، ایسا منافق تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ کفر کی وادیوں میں ہے، اور قرآن پاک میں اسے کہا گیا کہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ ایک نفاق یہ ہے کہ عقیدہ خراب ہو، زبان پہ اقرار ہو، دل میں تصدیق نہ ہو، اور ایک نفاق اور بھی ہوتا ہے، وہ بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بچنا ہی چاہیے، اور وہ عملی نفاق ہے کہ دل میں تو تصدیق ہے، اسلام کو تو مانتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے اسلام پر عمل نہ کر کے، نبی پاک کے احکام پر عمل نہ کر کے عملی طور پر نفاق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اگرچہ یہ گناہ ہے، کفر تو نہیں گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جو تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان والے نہیں، ان کو تو ایمان میں آ جانا چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہونے کے باوجود عملی طور پر گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں اور عملی منافقت کا شکار ہیں، انہیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان عملی منافقوں کی نشانیاں بتائیں، مثلا جب وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو ایسی برائیوں سے بھی ہمیں بچ کے اس قسم کے نفاق سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔